نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود السلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ بزرگان من، برادران ملت،
لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، ابھی اللہ کی توفیق اور مہربانی اور رحمت کاملہ کے ساتھ خطبہ مسنونہ کے ساتھ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مبارکہ مقدسہ طاہرہ طیبہ کو آپ کے سب نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری ایک بہت اہم ذمہ داری سے ہمیں آگاہ فرمایا، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا اپنے حکم کے ساتھ ہمارے اوپر فرض قرار دیا، اور وہ ذمہ داری ہے اپنے گھر کی اصلاح کرنا، انسانی معاشروں کی اصلاح، انسانی ریاستوں، انسانی معاشروں کی تربیت اور ان کی اصلاح، ان کی بہبود، ان کی ترقی، ان کی تعلیم، یہ میرے اللہ کی منشا ہے۔ 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء اور رسل علیہم السلام اللہ رب العزت نے اسی غرض کے لیے، اسی ہدف کے حصول کے لیے مبعوث فرمائے۔ تورات، زبور، انجیل اور پھر آخر میں قرآن مجید فرقان حمید، اللہ نے اپنی کتابیں، اپنی مقدس کلام اور پھر صحیفے اپنے انبیاء علیہم السلام پر اسی مقصد کے لیے نازل فرمائے کہ اللہ کے بندوں کی، انسانوں کی اصلاح ہو سکے، وہ فتنوں و فساد سے محفوظ ہو سکیں، ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہو سکے۔ 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء اور رسل جیسے محسن، مصلح، معلم، مدرس، مربی، مزکی، رہنما، رہبر، قائد، اللہ نے اپنے اپنے مختلف ادوار میں مبعوث فرمائے، اور بالآخر آمنہ کے لال عبداللہ کے چاند سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان، امام الانبیاء سید الاولین والآخرین کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ کا حامل بنا کر قیامت تک آنے والے انسانوں کا رہبر، رہنما، مربی، معلم، محسن اور مدرس اور استاذ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں اس مقصد کے لیے بھیجا اور ایسے لوگوں میں بھیجا جو بٹکے ہوئے تھے، جو فتنوں و فساد کا شکار ہو چکے تھے، ترقی کے راستوں سے دور ہو چکے تھے، علم سے ناآشنا، تربیت سے بے بہرا ہو چکے تھے۔ والذی بعث فی الذی بعث فی الأمیین رسولا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فی ضلال مبین، کلم کھلا گمراہ ہو چکے تھے، الامیین تعلیم سے بے بہرا تھے، اور میرے نبی پاک نے آ کر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، معلم بن کر، استاذ بن کر، مربی بن کر، رہنما بن کر انہیں تعلیم دی، کتاب اللہ کی تعلیم، حکمت و دانائی و فراست دانشوری کی تعلیم، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے مزکی بن کر، مربی بن کر ان کا تزکیہ فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائی، ان کی اصلاح۔ یہ نبی پاک کی بعثت کا بنیادی مقصد۔ اللہ کے پیغمبر جناب سیدنا شعیب علیہ السلام وہ اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اللہ کو ان کا وہ خطاب اتنا پسند آیا، اللہ نے اسے اٹھا کر عرش عظیم پہ لے جا کر اسے کلام الہی کا درجہ عطا فرما کر قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمایا۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، ان اريد الا الاصلاح، ان اريد الا الاصلاح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، وما توفيقي الا بالله، عليه توکلت وإلیہ انیب۔ فرماتے ہیں میری دعوت، میری تبلیغ، میری تربیت، میری تعلیم، میری تدریس، میری ساری جد و جہد کا مقصد یہ ہے، ان اريد الا الاصلاح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں انسانی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی اللہ کی دی طاقت استطاعت کے مطابق اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اس کی طرف انابت کرتے ہوئے، اس سے دعائیں مانگتے ہوئے، اس سے مدد کی طلب رکھتے ہوئے زندگی بھر اسی کام پہ لگا رہوں گا، ان اريد الا الاصلاح، کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی مل کے بولیں اصلاح ہو جائے۔ اب دنیا میں آمنہ کے لال کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا، معاشرے آئیں گے، 1450 سال گزر گئے، معاشرے آئے، قیامت تک نہ جانے کتنا وقت باقی میرا اللہ جانتا ہے، اور کتنی ریاستیں، کتنے انسانی معاشرے آنے والے، اور ان میں بگاڑ بھی آئے گا، فتنہ و فساد بھی آئے گا۔ ہم جس دور سے گزر رہے انسانی معاشرے وہ سب اصلاح والے نہیں، انسانی معاشرہ ہونے کی وجہ سے انسانی معاشروں کے اندر انسانی کمزوریوں کی بنا پر کمزوریاں آ جاتی ہیں، فساد آ جاتا ہے، انتشار آ جاتا ہے، خلفشار آ جاتا ہے، اللہ کے دین سے انحراف آ جاتا ہے، اور اس کی تربیت کرنا، اس کی اصلاح کرنا، پہلے تو یہ نبی کام کرتے تھے، اب نبی نہیں آئے گا، اب اصلاح کے لیے کوئی پیغمبر۔ ہمارا عقیدہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نبی پاک کا نام سن کر محبت سے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تو بالکل گمسم ہو جاتے ہیں. نہ قرآن سن کے آپ پہ اثر ہوتا ہے، نہ نبی پاک کا نام سن کر آپ کو کچھ توجہ ہوتی ہے. کم از کم نبی پاک کا نام سن کے آپ نے بلند آواز سے پڑھنا کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد لا نبی بعدی. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، مگر بگڑے انسانوں کی اصلاح کون کرے گا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو. اور کس لیے بھیجے گئے ہو؟ اخرجت للناس، صرف اپنے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہو. ساری انسانیت کی اصلاح یہ اللہ نے تمہارے ذمے لگائی. اور وہ کیسے ہوگی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پہلے خود ایمان باللہ کا نمونہ بن کے دکھاؤ، پھر لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو تاکہ دنیا میں اصلاح ہو سکے. اب انسانی معاشروں کی اصلاح اللہ نے ہمارے ذمے لگا دی. اور جتنا کسی کا علم، جتنا کسی کی ڈومین، جس قدر کسی کا دائرہ کار، وہ اس کی اصلاح کا پابند، وہ اس کی اصلاح کرنے کا ذمہ دار. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایک عالم دین اگر کسی دیہات کا خطیب ہے، اس دیہات کے کونے کونے تک اصلاح کی آواز پہنچانا اس کی ذمہ داری. کسی شہر کا خطیب، کسی صوبے میں معروف، کسی ملک میں اس کا نام، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی حکمران، کوئی گورنر، کوئی وزیر اعظم، کوئی صدر، اس کی جیسے جیسے اللہ پاک نے عزت کی ڈومین بڑھائی اس کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک تم میں سے قیامت کے دن اپنی اپنی ڈومین کی رعایا کا اللہ کے سامنے جواب دے ہے. ان اللہ سائل کل رائن، ان اللہ سائل کل راعٍ اما استرعاہ احفظ ذلك ام ضیعہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر رائی سے سوال کرے گا، امسترا، اس کی رعیت کے بارے میں، حافظ ذالک ام ضیعہ، کیا اس نے ان کی حفاظت کی یا انہیں ضائع کر کے آ گیا؟ اور نبی پاک نے فرمایا الرجل راعٍ علی اہل بیتہ، ایک باپ، ایک شوہر، وہ اپنے گھر کی ریاست کا سربراہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں ضرور پوچھنا ہے۔ اسی حدیث میں بلکہ فرمایا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، ایک گھر کا باپ، شوہر، سربراہ، اس سے ضرور سوال میرے رب نے کرنا ہے اس کے اہل خانہ کے بارے میں، کیا کر کے آئے ان کے اندر، تمہاری ذمہ داری تھی۔ اللہ پاک نے ذمہ داری خود بیان فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر فرض ہے، کو اللہ کا حکم ہے، آرڈر، امر، والامر للوجوب الا بقرینۃ صارفۃ، جہاں قرینہ صارفہ نہ ہو، سے رب کا حکم اور آرڈر آئے تو وہ کام کرنا اللہ کے بندوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم کی آگ جس کے دروغے فرشتے، اور فرشتے بھی وہ شدت والے سخت دل جو اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو رب نے کرنے کا انہیں حکم دیا ہوتا ہے۔ اس جہنم سے بچو خود بھی، اور ساتھ واہلیکم، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ۔ تم ذمہ دار ہو، تم نے اپنے گھر کی اصلاح کرنی۔ اللہ اللہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا، اللہ فرماتے ہیں اور بیوی کی اصلاح یہ بھی میرے اللہ کی منشا ہے۔ بعض بیویاں اللہ ایسی عطا کرتا ہے جو انسان کا خوش نصیبی کا معاملہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، خیر متاع الدنیا، اور دنیا کے متاع، دنیا کے خزانے، دنیا کی دولت، اس میں سب سے بہترین خزانہ، سانو کوئی پوچھے دے ساڑھے تے اور ہی پیمانے ہیں، لیکن اللہ دے رسول دا پیمانہ اے نہیں۔ آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا، اور دنیا کی ساری متاع میں سب سے خیر والی دولت، سب سے اعلیٰ خزانہ وہ کون سا ہے؟ المرأة الصالحہ۔ اگر اللہ نیک بیوی عطا کر دے تو سمجھو تمہیں سب سے اعلیٰ خزانہ مل گیا۔ تے سانو اس خزانے دی قدر ہی کو نہیں آتی، سانو نیک بیویاں دی بالکل ہی پرواہ کو نہیں آتی، اسی انہوں نے وقت نہیں دیں دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین خزانہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت
والمرأة الصالحة تعینہ علی امر الاخرہ، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ زندگی کی ساتھ اور زندگی کی رفاقت کے لیے نیک بیوی عطا کر دے جو اس کو مدد پہنچاتی ہے کس بات پر؟ علی امر الاخرہ، آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے۔ فاظفر بذات الدین لا تنکح المرأة الا لاربعین، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب رشتہ کیا جاتا ہے، بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے تو 4 خوبیاں عمومی طور پہ دیکھی جاتی ہیں، لجمالها ولحسبها ولمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، اس کی ظاہری شکل و صورت بھی دیکھی جاتی ہے، قدکار دیکھا جاتا ہے، شخصیت دیکھی جاتی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ، ان کی برادری، ان کا ماحول، ان کی ریپیوٹ، ان کی شہرت، پھر ان کی حیثیت، ان کا مال و دولت، بعض اوقات اسے بھی پرکھا جاتا ہے، اسے بھی جانچا جاتا ہے، اور ساتھ فرمایا ولے دین ہا، ولے اچھی بولو، میں قربان جمع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے کڈے مہربان نے امت دے اتے، تے جدوں اے گل فرمائی اون دے دین نوں بھی ویکھیا جاندا ہے، اون دے ایتھے نبی پاک نے گل فرمائی ہے، انہوں پلے بن کے جاؤ، فرمایا فاظفر بذات الدین، اگر زندگی میں کامیابی پانا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر دین والی کا انتخاب کرنا۔ کس کا انتخاب کرنا؟ دین والی۔ اللہ کرے ہم صحیح دین والے بن جائیں۔ ان تا بعد ایک اور طرح چیزیں بھی شروع ہو گئی ہیں، دین والیاں نے اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ ٹیلی فون اے موبائل نے پتہ نہیں کہڑیاں سان مصیبتاں پا چھڈیا سی۔ ہن ساڈی وہ بیٹیاں جڑیاں قرآن پاک دی حافظہ تے قاریاں نے، انہاں نے تراویحاں بھی ویڈیو بنا چڑھائی جاندے نے۔ وہ اللہ کولو ڈرو، عورت کی آواز پردہ ہوتی ہے، امام بھول جائیں اور پیچھے سے مرد لقمہ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بول کر بلند آواز سے تنبیہ کرتے ہیں، لقمہ دیتے ہیں امام کو۔ لیکن اگر مردوں کی بھی توجہ نہ ہو سکے اور عورتیں بھی پیچھے نماز پڑھ رہی ہوں اور ان میں سے کوئی بیٹی کوئی بہن سمجھ جائے کہ امام صاحب غلطی کر رہے ہیں تو پھر وہ متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے لقمہ نہیں دیتی، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ تالی بجاتی الٹے ہاتھ پہ، وہ ہاتھ مار کر، تاکہ امام صاحب متوجہ ہو جائیں۔ اسے بول کر لقمہ دینے کی اجازت اسلام نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کی آواز پردہ ہے، اس کی آواز اچھی بولو۔ اتنے تقریراں بھی چڑھائی جا رہے ہیں تو انہوں نے نعتاں بھی چڑھائی جا رہے تھے، دین والے بنے پھرتے ہیں۔ اتنے کوئی مفتی نہیں بولتا، کوئی مولوی نہیں بولتا، پج کے مفتی آندے فتوے دین، کفر دے فتوے دین، اسلام چو کڈن دے فتوے دین۔ اتنے تو شرم ہی نہیں آنڈی کسی نے، یہ منع اسلام میں، کوئی اس کی گنجائش نہیں۔ ٹی ویوں تے بھی آ کے بٹھاتا ہے بڑے اپنے آپ نو کتاب و سنت کے پیروکار سمجھنے والے، ان کا بھی حال یہ ہو گیا۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہوں تے فتوے نویں کڈو، ہوں نواں دین شروع کرو، نویں اجتہاد کر لیا جاتے۔ پہلے ایک وقت سی یہ مولوی سانو کہندے سی بھی آ کام نہ کرو، جڑا دین کی ضرورت تھی اس وقت، ہمارے اوپر فتوے لگتے رہے۔ ہوں وہ سارے واسطہ پا کے اچکنا پا کے خود ہی بیٹھے ہوندے تو عورتوں نے بٹھائی بیٹھے، اور تم تو آ کے بیٹھو ان کو منع کرو۔ یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی جو ہماری خواتین اس معاملے میں غلطی کر رہی ہیں انہیں اتنا ہی زیادہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں، اتنا ہی ہم ان کو اٹھا رہے ہیں۔
اتنے بھی انہوں نے شاہ کھول کے بیٹھے, اتنے بھی انہوں نے شاہ. وہ پہلے آپ دا عمل کر, کہڑیاں شاہاں چکی پھر دے تسی. فاظفر بذات الدین, کامیابی ان عورتوں کے ساتھ گھروں میں آتی ہے جو اللہ کے دین کو سمجھتی ہیں, دین پہ عمل کرتی ہیں. نبی کریم جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا, اور گھر کی اصل میں اصلاح کیوں ہے کہ معاشرے کا, کسی ریاست کا, ہم پاکستان میں رہتے ہیں الحمدللہ, پاکستان ہمارا گھر, ہمارا ملک, ہماری ریاست ہے, ہمارا وطن ہے, ہمارا دیش ہے. اس کا پرائمری یونٹ کیا ہے, اس کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ ہمارا گھر. ایک ایک گھر سے معاشرہ بنتا ہے, ان گھروں سے شہر بنتے ہیں, ان گھروں کے مجموعے سے صوبے بنتے ہیں, ان گھروں کے مجموعے سے پوری ریاست ہے. ہر گھر کا سربراہ اس کی اصلاح کا ذمہ دار. یہ بات کہنا بڑی آسان ہے, حکومت نے ایسا کیوں نہیں کیا, حکومت نے ویسا کیوں نہیں کیا. اور پہلے تم تو اپنی حکومت کو ٹھیک کرو, تم تو اپنے گھر کو درست کرو. جو تیری ذمہ داری کیا تم نے پوری کی. اور گھر کا یونٹ, جو پرائمری یونٹ, جو بنیاد, جو بیس, جو اساس, اس کو قائم کرنے کے لیے نبی پاک نے فرمایا سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری ہے نیک بیوی تلاش کر کے لاؤ. اور نیک بیٹیوں کے لیے خامد کیسے تلاش کر کے لاؤ, کیا یہ نبی پاک نے نہیں فرمایا؟ یہ ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی, ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائی. بالکل فرمائی. آپ فرماتے اذا اتاکم من ترضون دینہ, اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا فَتَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ. جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی, بھانجی, بھتیجی, پوتی, نواسی کے لیے رشتہ ایسے نوجوان کا آئے کہ جو اچھے اخلاق والا. کیسے اخلاق والا؟ ہمیں تو آج اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. اور فرمایا من ترضون دینہ, جس کے دین کو دیکھ کر تم راضی ہو جاؤ, اس کی دینداری کو دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ, اس کا نمازی ہونا دیکھ کر, اس کی اچھی شکل و صورت دیکھ کر. تم نے تو یہ پیمانے چھوڑے ہوئے ہیں, معیار ہی تم نے بدل لیے. جائیے لاہور ایک شہر کی عدالتوں کا چکر لگاؤ, صرف ایک شہر کی. میں نے ٹی وی پہ 20 پروگرام کیے اسی عنوان پر. میرے ساتھ وکیل بھی آ کے بیٹھتے تھے, نفسیات کے ماہر بھی آ کر بیٹھتے تھے, اور وہاں پتہ چلتا تھا کہ ایک شہر میں اس سال میں, ایک شہر کی بات, پورے صوبے کی, پورے ملک کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا, صرف ایک شہر کی بات کرتا ہوں کہ وہاں ایک سال میں کتنے مقدمات جن کے نتیجے میں ہماری ہزاروں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی, ہزاروں بیٹیوں کو خلا ہو گیا. یہ سارے اس لیے ہو رہے عمومی طور پر. کئی مزاج کے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, دونوں دیندار ہو سکتے ہیں, صحابہ اور صحابیات کی طلاقیں ہو گئیں, لیکن عمومی طور پر آج کل کیا ہو رہا ہے, زیادہ وجوہات یہ بڑھ رہی ہیں. ہم نے پیمانے بدل کر نکاح کیے, شادیاں کی, رشتے کیے, نتیجہ ہمارے سامنے فتنہ و فساد. نبی پاک فرماتے اگر تم نے یہ پیمانے چھوڑ کر رشتے کیے, نبی پاک نے 1450 سال پہلے فرمایا فَتَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ, اللہ کی زمین فتنوں سے بھر جائے گی, وَفَسَادٌ عَرِيضٌ, فساد پھیل جائے گا. اور گھروں کی اصلاح یہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. اللہ کے مل کے بول رہے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ, مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ
والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الحی والمیت، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو، ان دونوں میں فرق اتنا ہے مثل الحی والمیت، جتنا زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے۔ جس گھر میں ذکر الہی ہو وہ زندہ کی مثل ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ گھر مردہ کی مانند ہے۔ اتنا فرق ہے۔ محاسبہ کیجیے اپنا، دیکھیے اپنے گھروں میں وہاں اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر الحمدللہ پڑھنا بھی اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی، الحمدللہ کہنا بھی، سبحان اللہ پڑھنا بھی، استغفر اللہ کہنا بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی اللہ کا ذکر، دعا اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن اللہ کا ذکر۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان الشیطان، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، وہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اور جس گھر میں پورا قرآن تو پورا قرآن ہے، آئے ہائے، اور پورا قرآن تو پورا قرآن ہے، اور جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ البقرہ بھی بہت بڑی بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورہ البقرہ کی آخری دو آیات جس گھر میں ثلاث لیال مسلسل 3 راتیں پڑھ لی جائیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس تو اور سوکھا کم کرنا اللہ دے ذکر واسطے پورا قرآن۔ وہ کتنے گھر خوش نصیب ہیں جہاں ماہ رمضان میں قرآن پڑھا گیا، سبحان اللہ۔ اور نیک بیویاں دے اتنے پتہ لگتا سی تے جڑیاں بیویاں ساڑیاں بھیناں بیٹیاں اللہ سارے ہدایت دے، ماہ رمضان چ بھی ایک باری قرآن اپنے گھر نہ پڑھ سکن تو گھر والے نے سوچنا چاہیے کہ میں کی کیتی بیٹھا سی، اور ان دے واسطے دعا کر اللہ تیری بیوی نو قرآن پڑھنے والی بنا دے۔ تو جن کے گھر میں قرآن پڑھا جا چکا 1 بار 2 بار 3 بار، اسے اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر سجدے کرنے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس گھر میں پورا قرآن پڑھا جائے، پھر میں نے کہا سورہ البقرہ، میں نے نہیں کہا، کملی والے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ البقرہ چھوڑ کر 2 آخری آیات، اور اس سے بھی آسان کام وہ بھی دسدا کئیاں نو چکے قرآن پڑھا ہی نہیں، وقت گزر گیا، اب زبانیں موٹی ہو گئیں، قرآن چڑھتا ہی نہیں، تو نبی پاک نے ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ بندہ گھر میں جا کر نا دروازہ بند کرتا ہے، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کھانا شروع کرتا ہے پھر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے نا، بسم اللہ، بسم اللہ اللہ کے قرآن کی، مل کے بولیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبًّا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیات دی جو بار بار دہرائی جاتی، سورہ الفاتحہ کی بات ہو رہی، بسم اللہ شامل کریں تو وہ 7 آیات بنتی ہیں۔ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ اِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ایک آیت بسم اللہ ہر مسلمان کو یاد ہے۔ میں نے ان پڑھ سے ان پڑھ، موٹی زبان سے موٹی زبان والے بندے بھی دیکھیں، بسم اللہ انہوں نے بھی یاد ہوندی، سارے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک نے کیا ہمیں بشارت دی، سبحان اللہ، میں بتاؤں گا تو ساری زندگی آپ کو اس کی لذت یاد رہے گی۔
سنا دا کہ ادھار کرا اگلا جمعہ انشاءاللہ آنے والا ہے مجھے لگتا ہوئی رمضان جی آئے نا انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ اسی تو اتنے بیٹھے کہہ دینے ہیں روترال کمیٹی والے ایویں نے وہ ایویں اویں کو نہیں کوئی بندہ کسی کے ایک روزے کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا ہم نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہر اپنے بڑے کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں یہ کھا گئے جی اتنے پیسے کھا جاتے ہیں گورنمنٹ دے تمہیں پتہ ہے روترال کمیٹی والوں نے کوئی تنخواہ نہیں ملتی ان کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی یہ فی سبیل اللہ سارا ادارہ ہے ہاں کبھی کبھی پشاور جائیں کراچی جائیں تو وہ ٹکٹ دے دیتے ہیں یا جہاں وہ پٹرول گاڑی کے پٹرول کے پیسے دے دیتے ہیں اس سے زیادہ کوئی مراد نہیں اس لیے ہر بدزنی کا شکار نہ ہو جایا کریں تو میں عرض کر رہا تھا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی اگلا جمعہ آیا تو پھر انشاءاللہ ایویں لیٹ ہی آیا جمعہ ہونا ہے تو پتا ہے کہ آخری جمعہ ہے کہ اگلا جمعہ آخری اور اللہ کو ڈریا کرو اپنے دلاں دین دا شوق پیدا کرو دین دی محبت پیدا کرو جی سارے تو لیٹ آ گئے وہ بہت کڑی ویکھن گے لے بھی اتنے ہو گئے 5 منٹ ہو گئے 10 منٹ اتنے اور ایسی حتی زرتم المقابر یہ جا کر نا ہمیں اندازے قبروں میں ہوں گے اتنے بندے کہیں گے ہے اللہ ایک باری پھر بھیج دے واپس سارا ٹائم تیرا قرآن ہی سنتے رہیں گے اللہ فمک اللہ انہا کلمت ہوا قائلوہا وہ ٹائم لنگ گیا تینوں اسی بھیجیا سی ہوں تو 2-4 دن کہنے بھی 2-4 دن مل جائیں ہوں تینوں اسی 100 سال دیتا سی 80 سال دیتے سن ادو تین پرواہ کیوں نہیں سی ادو تو اور مصیبتاں جو پیا ہوندا سی اذان ہو رہی ہے جناب جمعے دی تو بیٹھا ہے گھر آوتے دکان کھول کے بیٹھا ہے تینوں سواد ہی ادو شیطان دیندا سی بھی ہوں بہ جا دکان تے بڑے گاہ کانڈ وزر البیع جب اذان جمعہ ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دو یہ اللہ کا حکم ہے اس میں کوئی برکت نہیں رہتی توجہ فرمائیں حضور نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گھروں کی اصلاح کے کیا فارمولے عطا کیے آپ نے ہمیں کیا اصول سکھائے آپ فرماتے جب گھر والا بسم اللہ پڑھ کے گھر کا دروازہ بند کرتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان پر کھانا شروع کرتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آؤ چلیے بھی آؤ لا مبیت لکم ولا عشاء ہا ہونا حدیث پاک کے الفاظ لا مبیت لکم ولا عشاء ہا ہونا اس گھر میں بسم اللہ کی وجہ سے نہ ہمیں کھانا مل سکتا ہے نہ ٹھہرنے کی اجازت مل سکتی چلو نکلو یہاں سے اور بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ شیطان کو بھگا دیتی ہے اور اگر ہم بسم اللہ بھی پڑھ نہ سکے تو یہ ہماری بدقسمتی آج عہد کر کے جاؤ اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ روزانہ اپنے گھر میں بسم اللہ پڑھا کریں گے دروازہ بند کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کریں گے کھانا کھائیں گے تو یاد سے بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے کتنی اس کے اندر طاقت یہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتے ہیں جب شیطان بھاگتے تو بے برکتی نحوست نجاست خباثت ضلالت خباثت گمراہی لڑائی عداوت مخاصمت یہ سب ساتھ لے کے بھاگتے اور جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو آسمان سے رحمت کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اسید بن حذیر صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں صحیح حدیث ہے میں اپنے گھر میں رات کے ٹائم قرآن پڑھ رہا تھا باہر صحن میں میرا گھوڑا میں نے باندھا ہوا تھا اس کے پاس میرا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا وہ سویا ہوا تھا اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا ڈر رہا ہے بدک رہا ہے میں جلدی سے باہر آ کے کیا ہے کوئی شے ایسی آ گئی کہتے مجھے کوئی چیز نظر نہ آئی میں نے تلاوت چکے بند کر دی تھی میرے گھوڑے نے ڈرنا بھی بند کر دیا تھا میں نے پھر تلاوت شروع کی گھوڑا پھر ڈرنے لگا تیسری بار پھر ایسے ہوا میں جب آیا تو کیا دیکھا
میرے گھر کے صحن کے اندر سے ایک بڑی تشتری، ایک بڑا ٹوکرا جس میں چراغ چمک رہے تھے، لائٹیں دمک رہی تھی، ایسے چراغ انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ وہ فرماتے ہیں چراغوں سے روشن ایک بڑا سا ٹوکرا، ایک بڑا سا تھال، ایک بڑی سی تشتری، وہ ایسے ہی پرواز کرنے لگی، آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ میں دیکھتا رہا، وہ بلند ہوتی چلے گی، حتیٰ کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے صبح آ کر نبی پاک کو جب سنایا، آپ فرماتے ہیں اتدری ما ذاک، وہ جانتے وہ ٹوکرا کیا تھا، وہ چراغ کیا تھے، وہ روشنیاں کیا تھی؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول میں نہیں جانتا۔ آقا فرماتے تلک الملائکۃ دنت لی صوتک لو کراتا حتی اصبحتا، وہ چراغ نہیں تھے، وہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے، وہ اللہ کے، مل کے بولو، وہ نورانی فرشتے تیرے میرے ورگے نہیں ہوتے، وہ تو اللہ نے ان کو اجازت دی ہوتی ہے۔ جبریل امین کبھی کبھی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل بن کر آتے تھے، کبھی عام سائل کی شکل بن کر آتے تھے۔ اللہ انہیں انسانوں کی شکل بننے کی بھی اجازت دے دیتا ہے، اور کبھی چراغ بن کر آنے کی بھی اجازت دے دیتا ہے۔ یہاں چراغ بن کر آئے، ہمیں کیا پتہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس کچھ چیز ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں یا جنات ہیں، یہ سب میرے اللہ کے علم میں۔ میرا عقیدہ یہ ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں مل کے بولیں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آقا فرماتے تلک الملائکۃ دنت لی صوتک، وہ فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے آئے تھے۔ اگر تو قرآن پڑھتا رہتا، رات گزر جاتی تو قرآن پڑھتا رہتا، دن طلوع ہو جاتا تو قرآن پڑھتا رہتا، تو جس انداز سے تیرا قرآن سننے میں آج فرشتے منہمک ہو چکے تھے اور اپنے آپ کو چھپانے سے بے پرواہ ہو چکے تھے، اسی طرح یہ بیٹھے رہتے، حتیٰ کہ مدینے کے لوگ بھی تیری آواز سن کر تیرے گھر میں جمع ہو جاتے، لا تتوارا منہم، اور مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کا دیدار کر لیتے، فرشتے ان سے چھپ نہ سکتے۔ اور جہاں فرشتے آتے ہیں سلامتی لے کر آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں؟ اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی مطلع الفجر، فجر تک پوری رات اللہ کے فرشتے سلامتی کے ساتھ امن کے تحفے لے کے نازل ہوتے رہتے۔ آئیے اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور نبی پاک نے فرمایا نماز اللہ کا ذکر، نماز اللہ کا ذکر، فرمایا جب بندہ نماز مسجد میں پڑھ لے فرضی نماز، فَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو بقایا جتنی نماز ہے وہ اپنے گھر میں جا کے پڑھے۔ افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، فرضی نماز کے سوا جو بھی نماز ہے بندہ گھر پہ پڑھے تو وہ سب سے افضل نماز ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ کیسا خوش نصیب ہے، رجل قام اللیل فصلی وایقظ زوجتہ فقامت فصلت، وہ بندہ کیسا خوش نصیب ہے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے اس کو دعا دی، اللہ اس کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رکھے، جو رات کو بیدار ہوتا ہے خود تہجد پڑھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو بھی اٹھا دیتا ہے، وہ بھی اٹھ کر تہجد پڑھتی۔ گھروں کو آباد کرو نمازوں کے ساتھ،
نماز پڑھنے سے گھر میں برکت آتی. اور تیسری بات، اولاد کی تربیت ہوتی ہے. اولاد کی جب نماز پڑھتے والدین کو اولاد دیکھتی ہے تو کیا بچوں کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا؟ وہ ننھے ننھے سجدے کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے رکوع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، تشہد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ نمازی اپنے نمازیوں گھروں میں نوافل پڑھو، بچوں کے لیے نمونہ بنو، ان کے لیے دعائیں کرو اصلاح کی. ربنا هب لنا من ازواجنا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعائیں کرتے نیک ماں باپ، یا اللہ ہماری اولاد کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. اللہ ہمیں ایسے والدین بنا دیں کہ جو بچوں کو سجدوں میں دیکھ کر آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کریں. بڑے بڑے ذلیل قسم کے لوگ بھی دنیا میں اپنے بچوں کا ڈانس دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. اپنا اپنا ذوق ہے نا، اپنی اپنی اللہ پاک نے ہمیں فطرت عطا کی. اللہ ہماری فطرت کو فطرت سلیمہ بنائے. فطرت سلیمہ وہی ہے جو اولاد کو نمازی دیکھ کر، پرہیزگار دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. ہم نے چور ڈاکو بھی دیکھے ہیں زندگی میں جو برے ماحول کی وجہ سے برے راستے پہ چلے گئے، لیکن فطرت ان کی سلیمہ تھی. وہ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کی کوشش کرتے. میں نے کئی ایسے باپ دیکھے بگڑے ہوئے تھے، بیٹیوں کو دینی مدارس میں چھوڑا اور ان بیٹیوں کی دعوت و تبلیغ سے وہ باپ بھی راہ راست پر آ گئے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا ہوں ماں باپ دعائیں کرے. نبی پاک نے فرمایا ثلاث دعوات لا ترد، 3 بندوں کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. ان 3 میں فرمایا صلاۃ دعوت الوالد، جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بناؤ. اللہ قرآن میں پہلے نبیوں کی بات بھی کر رہا ہے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اسماعیل علیہ السلام اللہ کو بڑے پسند تھے. پسند کیوں تھے؟ اللہ نے وجوہات بیان فرمائی. ان میں ایک اہم وجہ یہ تھی وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے بھی نماز پڑھو، نماز پڑھو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اپنے گھر والوں کو نمازی ہونے کا حکم دیا کرو. مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچے انہیں نماز کا حکم دیا کرو. 10 سال کی عمر کو پہنچ کر سستی کرے تو مار کے نماز پڑھو، سختی سے نماز پڑھو. بستر الگ کرو 10 سال کی عمر کے بعد. ہائے ہائے، حیا کا پیغمبر، حیا سکھانے والا معلم
بستر بھی الگ کرو 10 سال کی عمر کے بعد. اسی آدیاں ٹامک ٹوئیاں مار دے رہے ہیں, کیڑی گل ہے جی؟ اور نہیں بھائی, یہاں ٹامک ٹوئی نہیں چلتی, یہاں عرش والے کی شریعت چلتی ہے, آمنہ کے لال کا حکم چلتا ہے. آپ نے حکم دیا ہے, یہ گھروں کی اصلاح ہے, یہ بچوں کی تربیت ہے. اچھا گھر بناؤ گے, آپ جتنے لوگ سارے اپنے اپنے گھر کی اصلاح کرنا شروع کر دیں تو پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی ادھر وند رہے ہیں, انہیں نہیں کیتا, تو پہلے کر. اپنی ذمہ داری, اپنے اپنے حصے کا چراغ سب جلاؤ. جو میری ذمہ داری میں پوری کروں, جو آپ کی ذمہ داری آپ پوری کریں. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا, آخری آیت سنیں, وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام, چونکہ دونوں اللہ کے نبی ہیں, ان دونوں پہ وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ فرعون نے آپ کی عبادت گاہیں مسمار کر دیں, شہید کر دیں. آپ کی عبادت گاہیں شہید کر دی ہیں, آپ کے پاس عبادت کرنے کی جگہ باقی نہیں رہی. چونکہ اس دور میں عبادت گاہ کے سوا عبادت کرنا جائز نہیں ہوتی تھی. نبی پاک کی باری یہی, آقا فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست, اللہ نے مجھے اور میری امت کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, اللہ نے ہمارے لیے پوری روئے زمینی مسجد بنا دی. ریلوے اسٹیشن پہ گاڑی کا انتظار ہو رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, پلیٹ فارم کا کوئی حصہ صاف ہے, کپڑا پھینکو نماز پڑھ لو. کسی پارک میں گئے ہو, نماز کا ٹائم آ گیا, گھاس پہ نماز پڑھ لو. ایئرپورٹ پہ ٹائم آ گیا, وہاں نماز پڑھ لو. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, پوری روئے زمین اللہ نے مسجد بنا دی. اور مسلمان ہونا یہ کتنے شان اور کتنی عزت کا کام ہے. تانوں ایتھے لے آگے کھڑا کرتا ہے اے نام نے آج شیطانی میڈیا نے کہ مسلمان بہت شرماندہ ہے کہ میں کیوں دسا میں مسلمان ہے. ٹامک ٹوئیاں مار دینے, ملد ہون دیاں تے بے دین اپنے آپ ثابت کرن دیاں. اللہ کی قسم اسلام جیسا پاکیزہ دین اس کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں. فخر کیا کرو, اسلام کے شرف پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں آمنہ کے لال کا امتی بنایا ہے. آپ فرماتے ہیں کسی نبی کو رب نے یہ فضیلت نہیں دی کہ جتھے ٹائم آوے اتھے پریئر کر لو. نہیں, وہ ذمہ دار نے, پابند نے اپنی عبادت گاہ جان اتھے جا کے پریئر کرنے. ساڑھی واری جتھے ٹائم آگے اتھے ہی پڑھ لو. موسیٰ بڑے پریشان ہوئے, یا اللہ اب کیا کریں, فرعون کا ظلم ہے, ساری ہماری عبادت گاہیں اس نے گرا دی. اللہ پاک نے اجازت دی, وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, آپ اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, اپنے گھروں میں جگہ مخصوص کر لو, وہاں آرام سے پڑھ لیا کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, بس نماز قائم رکھو, گھروں کے اندر ہی پڑھ لو, وہاں پہ اپنے قبلے متعین کر لو, اپنی مسجدیں متعین کر لو, ہم تمہاری وہی نماز قبول کر لیں گے. اور جس ریاست میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجدیں قائم ہیں, ہماری مسجدیں اونچی بولو, وہ قائم ہی صرف نہیں, کھلی اجازت ہے, جو جی چاہتا ہے بیان کر. اللہ اس ریاست کو قیامت تک آباد فرما. اور یہ بھی ہمارا گھر ہے, یہ بڑا گھر ہے. اس بڑے گھر کی اصلاح کے لیے ہم اپنے چھوٹے گھروں کی اصلاح کے پابند ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس گھر کی بھی حفاظت کرنی ہے. کہہ دیں انشاءاللہ.
اور جو 2-3-4 دن سے اپنے اپنے بیانیے دے رہے نا، میں ان کو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ عام ریاست نہیں ہے۔ جتنی اسلامی مسلمان ریاستیں ہیں، ان ساری ریاستوں میں سب سے پاورفل، طاقتور اور قوت والی اگر کوئی ریاست ہے تو اس ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آپ ایمان سے بتلائیں، یہ افغانستان ہے، وہاں جو عبوری حکومت ہے، عبوری عارضی حکومت ہے، جو انتظامیہ وہاں جو وہ بیانیاں دیتی ہے، اس کے مقابلے میں کسی وہاں مولوی کو، عالم کو، کسی دینی جماعت کے سربراہ کو، کسی سیاسی پارٹی کے صدر کو، چیئرمین کو اجازت ہے کہ وہ مقابلے میں بیانیاں دے؟ کو دے سکتا ہے وہاں پر؟ یہ افغانستان، ذرا وہاں کو بیانیاں دے کے تو دکھائے۔ وہ بری حکومت ہوندی تو لا دے گی۔ یہ ایران ہے ہمارے ساتھ، ایران میں جو وہاں حکومت ہے، ایک وہ بیانیاں دے، وہاں کسی میں دم خم ہے؟ اہل تشیع زیادہ ہیں، اہل سنت بھی موجود ہیں، شافعی المسلک بھی موجود ہیں، ان میں ہے کسی میں دم خم کہ وہ مقابلے میں اپنا بیانیاں دے؟ کوئی مجھے ایک مثال دکھا دو۔ سعودی عرب سے میں محبت ہے، میں 5 سال وہاں پہ پڑھا ہوں، ہم کسی کو سعودی عرب حرمین شریفین کی جانب میری نگاہ اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتے، مگر مجھے بتلاؤ وہاں حکومت کو بیانیاں دیتی ہو، کوئی موقف دے، کوئی پالیسی اختیار کرے، تو کسی ماں کے لال میں جرت ہے کہ وہاں حکومت کے مقابلے میں شاہ سلمان خادم الحرمین شریفین الملک اور ان کے ولی العہد الامین، ان کے مقابلے میں کوئی اپنا موقف دے؟ ہے کسی کو اجازت؟ کیوں نہیں بول دے؟ نہیں نا ہے۔ بحرین چھوٹا سا ملک ہے، قطر چھوٹا ہے، کویت چھوٹا ہے، امارات چھوٹے ملک ہیں، عمان ہے، وہاں کی حکومتوں کے بیانیے کے مقابلے میں کسی میں ہے دم خم؟ کوئی بیانیاں دے؟ اور جو ان سب سے پاورفل، جس کی فوج سب سے اعلیٰ فوج، جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی اللہ کے فضل سے، اس کو تم نے مزاج سمجھا ہوا ہے کہ یہاں ہمارے بڑے ہماری ریاست کوئی بیانیاں دیں، کوئی پالیسی اختیار کرے، کوئی موقف دیں، کوئی ادھروں اٹھ پیندا ہے، کوئی ادھروں چوں چاں کر لگ پیندا ہے۔ تو یہ تماشا بنایا پاکستان۔ ہم نے بڑا برداشت کیا ہے۔ میں پاکستان کی 26 کروڑ عوام کو انشاءاللہ منظم کر کے چھوڑوں گا، متحرک کر کے چھوڑوں گا، بیدار کر کے چھوڑوں گا کہ جس طرح ان سارے ملکوں میں بیانیاں ریاست کا چلتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بیانیاں ریاست کا چلے گا۔ تو یہ اپنی سیاستاں کرو تو ان کو روک دے، تسی اپنے مسلک دی تبلیغ کرو تو ان کسے منع کیتا ہے، لیکن اے تو یہ کھیل کھیل دیو اتھے بہ کے پاکستان سے بہ کے پاکستان کھاں کر دینے، پاکستان دے مقابلے گلاں کر دینے، یہ نہیں انہیں دیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہاں بیانیاں وہی چلے گا جو ہماری ریاست کا بیانیہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ اور وہ بیانیہ کیا ہے؟ پورے عالم اسلام کی خدمت کا۔ ابھی ایران کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس میں پاکستان کا بیانیہ کیا ہے؟ پاکستان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے یا ایران کے ساتھ کھڑا ہے؟ مجھے بتلائیں۔ ایران کے ساتھ۔ اور ایران سے اگر کہیں غلطی ہوئی ہے عرب ملکوں کے معاملے میں، تو ہمارے انصاف کا جو تقاضا تھا پاکستان نے وہ پورا کیا۔ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ فرض ہے، بھائیوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، دوسرا درگزر کرے۔ پاکستان نے یہ کام کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس واسطے میں تونوں کہنا چاہنا ہے، کسے مولوی دی گل نہ سنے، آج آپ کس مسلک کے ہیں مجھے سے کوئی غرض نہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ جو بھی کلمہ گو ہے، بخاری کا موقف یہ ہے، میں اہل حدیث ضرور ہوں انشاءاللہ، علی وجہ البصیرت اہل حدیث ہوں، ذمہ داری سے اہل حدیث ہوں، لیکن ہر کلمہ گو مسلمان کو مسلمان سمجھتا ہوں، اپنا بھائی سمجھتا ہوں۔
میرے کلمے کا بھائی ہے، اور ہر پاکستانی چاہے غیر مسلم کیوں نہ ہو وہ پاکستانی ہے، میرا ہم وطن ہے، میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں۔ اس لیے ہم نے اس پاکستان کو مضبوط رکھنا انشاءاللہ۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے یہ آپس میں لڑے، ایندی گل ہو رہے، اے نہیں چلے گا۔ یہ مودی کا کام ہم یہاں نہیں ہونے دیں گے۔ آپ لاشعوری طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، میں بدظنی نہیں کرتا آپ کے بارے میں، آپ میرے عزیز بھائی ہیں، محترم ساتھی ہیں، لیکن آپ غلطی پہ ہیں، اپنی اصلاح کیجئے، واپس آئیے اس معاملے میں، ریاست کے بیانیے کی اطاعت کیجئے۔ یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھ میں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، بخاری کا فیصلہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ آخری آیت سنیں، فرمایا فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ۔ فرمایا جب ان کے پاس کوئی خبر آئے امن کی یا جنگ کی، کون سی خبر آئے؟ امن کی یا جنگ کی، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے انہیں اس کی نشر و اشاعت نہیں کرنی چاہیے، اس کو فوراً پھیلانا نہیں چاہیے۔ یہ اس دور کی بات ہو رہی ہے جب پھیلانے کے طریقے بڑے مختصر تھے، محدود تھے۔ ہمارا دور تو اس سے بہت تیز ہے، بڑا فاسٹ ہے۔ یہ فاسٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ایتھے ہونے گل چڑھائی ساری دنیا چلی جاتی۔ فرمایا یہ کام نہ کریں، بلکہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ۔ اس دور میں ریاست مدینہ کے سربراہ حکمران خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرمایا ان کی طرف بھیجیں، ان کی طرف لٹائیں۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جہاں وہ موجود نہ ہوں تو جو اولی الامر ہیں، جو بڑے ہیں، حکومت کے ذمہ دار ہیں، ان کی طرف اس کام کو سونپ دیں، تاکہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، وہ زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں، وہ خود فیصلے کریں گے، وہ نتائج خود نکالیں گے، وہ تجزیہ خود کریں گے۔ یہ اللہ کے قرآن نے ہمیں فرمایا ہے۔ تم سب تجزیہ نگار بن کے بیٹھ جاتے ہو، سارے جناب دفاعی تجزیہ کار بھی بن جاتے ہو، سب کچھ تم بن جاتے ہو۔ نہ بھائی نہ، جو کام تیرا نہیں میرا نہیں وہ ہم نے نہیں کرنا، جو کام ہمارے اداروں کا وہ کریں گے، جو کام ریاست کا وہ کرے گی انشاءاللہ۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے گھر کی اصلاح کرنی، ہم نے اپنے گھر کی اور بڑے گھر کے لیے دعائیں کرنی ہیں، بڑے گھر کے لیے ہم نے ہمدردی خیر خائی کا جذبہ رکھنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔